السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ تراویح کی جماعت اگر گھر پہ کی جائے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کون سے پڑھے جائیں آسانی سے، اور درمیان کی تسبیحات جو پڑھا کرتے ہیں وہ تسبیحات کون سے پڑھنا؟ برائے مکمل آسان طریقہ اگر آپ فرما دیں تو تمام امت مسلمہ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اور تراویح میں کیا خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں یا پھر خواتین تنہا الگ پڑھنا چاہیے؟ یہ تمام سوالات کی رہنمائی فرمائیں، عنایت ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح تراویح کی نماز کی جماعت مردوں کے لیے سنت کفایہ ہے۔ اگر گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام ہو تو حسب قاعدہ 20 رکعتیں 10 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اگر ان کو بھی پڑھا جائے تو یقیناً ثواب سے خالی نہیں ہے، اور رکعتوں کی ترتیب بھی اسی میں پوشیدہ ہے، چونکہ یہ تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی بزرگی بیان کرتی ہیں، اس لیے اس کا ورد رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک جماعت کا سوال ہے، اگر مرد حضرات کے ساتھ بچے اور خواتین بھی اگر ہیں تو عام صف بندی کی جو صورت ہے وہی صورت یہاں پر بھی ہوگی کہ پہلے امام کی پیچھے مرد حضرات کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد خواتین۔ اگر خواتین امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ لیں، اگرچہ کہ عورتوں پر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا سنت کفایہ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ امام کی اقتداء کر لیتی ہیں تو پھر ان سے تراویح کی نماز ساقط ہو جائے گی، یعنی ذمے سے تراویح کی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر عورتیں امام کے پیچھے اقتداء نہیں کرنا چاہیں تو بھی شریعت میں ان کو اجازت ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ لیں، جیسے کہ فرض نمازیں بھی عورتیں تنہا اپنے گھروں میں پڑھ لیتی ہیں، اسی طرح بھی وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر امام کی اقتداء کر لینا چاہیں تو بھی وہ امام کی اقتداء میں تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ جہاں تک تراویح کی نماز میں سورتوں کی ترتیب کا سوال ہے، اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ الم ترا سے والناس تک 10 رکعتوں میں 2 مرتبہ پڑھے جائیں تو آسانی ہو جائے گی، اور دین میں آسانی پیدا کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یسروا ولا تعسروا۔
آسانی پیدا کرو، دشواری نہ پیدا کرو۔ اس لیے تراویح میں جب گھر میں پڑھی جا رہی ہے تو علم ترا سے اگر صورتیں پڑھی جائیں تو زیادہ سہولت کا باعث ہے۔ اس میں تراویح جلد بھی ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے مصلیوں کے لیے بھی سہولت کا باعث ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح یوں ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المفسود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ منقول تسبیح ہے، عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے، اس کا ورد کیا جانا زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔